السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامۃ وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومیة، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز۔ حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حضرات، محترم طلباء و طالبات اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، ائمہ مساجد، سامعین اور سامعات، یہ کتاب جو میرے سامنے موجود ہے، اس کتاب کا مشہور و معروف نام بخاری شریف ہے، لیکن اس کا اصل نام جو سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہے، جو اصل نام ہے اس کا، وہ بخاری شریف کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ پورا نام امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب بخاری شریف کا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ مشہور و معروف یہ کتاب بخاری شریف کے نام سے ہے۔ اس بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7275 احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ یہ 7275 احادیث اس صورت میں ہے جبکہ مقررات کو باقی رکھا جائے، مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے تو دونوں بخاری شریف کی 4000 احادیث ہیں جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح بخاری میں رقم فرمائی ہیں، نقل فرمائی ہیں۔ اس کتاب کے مصنف اور لکھنے والے سیدنا امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ
ابن بلجزبہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، والد گرامی کا نام اسماعیل ہے، جد امجد کا نام ابراہیم ہے، اور اوپر والے دادا کا نام مغیرہ ہے۔ مغیرہ بیٹے ہیں بلجزبہ کے، جو مجوسی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ آپ کے جد امجد سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوفی بھی کہا جاتا ہے، بخاری کے ساتھ ساتھ جوفی بھی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب بخاری شریف کو مسجد حرام کے اندر بڑے انداز تحریر فرمایا کہ آپ اس حدیث پاک کو لکھنے سے پہلے زمزم کے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، اور 2 رکعت نماز نفل اگر وقت مفروض نہیں ہوتا مسجد حرام میں پڑھا کرتے تھے، اس انداز میں کہ خانہ کعبہ پر آپ کی نگاہیں ہوتی تھی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبے میں تشریف لے جاتے، اپنے سر اندر دبا لیا کرتے تھے۔ غنودگی کا معاملہ آپ کو بتائی ہوتا، اونگ آپ کو آتی، اسی مراقبے میں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ جہاں سے آپ مستفیض ہوتے، فیضیاب ہوتے، بارگاہ رسول میں آپ کی حضوری ہوتی، بارگاہ رسول میں آپ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث پاک کو میں اپنی کتاب بخاری شریف میں لکھنے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک آپ ہی سے منقول ہو گئی ہے، آپ ہی کا فرمان عالیشان ہے۔ اگر آقائے مدینہ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید فرما دیتے تو آپ اس حدیث پاک کو اپنی بخاری شریف میں تحریر فرما دیتے۔ آپ کے مقام تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ ایک حدیث پاک کو لینے کے لیے آپ بہت لمبے سفر کے لیے تشریف لے گئے، بہت لمبا سفر کیا، اور جس محدث سے وہ حدیث پاک لینی تھی جب آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنی مٹھی باندھے ہوئے بلا رہے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے علاقے میں مشہور ہے بیل کو، بھینس کو یا اس کے بچے کو بلانے کے لیے مٹھی باندھ کر اس سے کہا جاتا ہے کہ لے، بکرے کو بلاتے ہیں، بکری کو بلاتے ہیں، حالانکہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جب وہ قریب آ جاتا ہے تو اسے پکڑ لیتے ہیں۔ مسلمانوں ایک جانور کو بھی اس انداز میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے تو ایسا انسان حقیقت میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے میں نہیں ہے۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طویل سفر کے بعد ان محدث صاحب کی بارگاہ میں حدیث کی سماعت کے لیے سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان محدث صاحب کے اس عمل کو دیکھا کہ آپ اپنے گھوڑے کو مٹھی باندھ کے بلا رہے ہیں۔ گھوڑا قریب آ گیا، اس کی لگام کو آپ نے پکڑ لیا، لیکن آپ کی مٹھی میں کچھ نہیں تھا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا وہ آپ بغیر حدیث کے روایت کیے ہوئے سنے ہوئے وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب ایک محدث ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، دھوکے سے اپنے قریب بنا سکتا ہے، پتہ نہیں کہ وہ حدیث کی روایت کرنے میں بھی دھوکہ دے کس کام ہے۔ آپ نے احتیاطی کمال پر عمل کرتے ہوئے، کمال احتیاط اختیار کرتے ہوئے
آپ نے سفر کی مشقتوں کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے اس حدیث کو ان محدث صاحب سے روایت نے کیا، واپس آ گئے۔ اس انداز میں آپ نے احادیث صحیحہ کو اس کتاب بخاری کے اندر جمع فرمایا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بخاری شریف جو کتاب ہے سامنے موجود ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ الصحیح البخاری، کہ کلام اللہ شریف کے بعد، قرآن مقدس کے بعد تمام کتابوں میں صحیح تر کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو یہ بخاری شریف ہے۔ اور بخاری شریف کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، اتنا بڑا مقام حاصل ہے، جیسے کتنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مقام پر بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے، اگر بخاری شریف کا مقام جس مقام پر ختم ہوتا ہے، جس نیت سے ختم شریف کیا جاتا ہے، اگر وہ جائز نیت ہے تو خدا قدوس اس بخاری شریف کی ختم کی برکت سے اس ختم کروانے والے کی نیک تمناؤں کو پورا کروا دیتا ہے، نیک ارادوں کو پائے کر کے پہنچا دیتا ہے، اس کی جائز حاجتوں کو پورا کروا دیتا ہے، کیونکہ یہ بخاری شریف میں وہ احادیث طیبات ہیں جو قرآن مقدس تو وحی جاری ہے، لیکن بخاری شریف میں جو احادیث طیبات ہیں یہ بھی وحی ہے، اگرچہ وحی جاری نہیں، وحی خفی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان جو بھی آپ نے اشارات فرمائے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرتے ہوئے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب اپنے دل خواہش سے کوئی کلام نہیں فرماتے، جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کلام اللہ شریف قرآن مقدس میں یہ جری ہے اور یہ احادیث طیبات وحی خفی، یہ بھی حقیقت میں اللہ کا کلام ہے جو بزبان رسول ہم تک پہنچائے۔ احادیث طیبات کا عمل کرنا، اس کی سماعت کرنا، بخاری شریف کا ختم کرانا، یہ ہمارے بزرگوں کے درمیان تک بہت رہا ہے۔ بلکہ سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جائز ضرورت کے لیے اپنے گھر میں 100 بار ختم بخاری کرایا، خدا بندے قدوس نے میری اس ضرورت کو پورا فرما دیا۔ ختم کلام اللہ شریف کا لباس تو عام ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرانے کے لیے آپ نے گھر میں طلبہ بلاتے ہیں، بخاری شریف کا ختم ہمارے درمیان میں نہیں، لیکن جو علماء ہیں، شراحان ہیں، ان کے درمیان میں یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ بخاری شریف کی ختم کی محفلیں سجایا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ تعالی جامعہ فاطمہ للبنات میں محب گرامی وقار قاری محمد عثمان صاحب اور ان کے بھائی مفتی صاحب مفتی عبدالصمد صاحب کی کاوشوں سے، جدوجہد سے اور دیگر اساتذہ کی جدوجہد سے آج یہ خوشی کا صحیح موقع ہے کہ ختم بخاری کا یہ موقع ہے۔ بخاری شریف میں 4000 احادیث ہیں اگر مقررات مستقبل کیا جائے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب بخاری کو کتاب الصحیح سے شروع فرمایا۔ وہی خدا بندے قدوس کا وہ کلام ازلی ہے، وہ کلام ہے جو وحی کے ذریعے جو پیغامات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائے، وہ پیغامات ہمیں وحی کے ذریعے ہوئے۔ وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ خدا ایک ہے، وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ جس انبیاء کرام کو، جن نبیوں کو خدا بندے قدوس نے مبعوث فرمایا، وہ اللہ کے وہ مخصوص بندے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو مبعوث فرمایا۔ وہی یہ اوپر ہی توحید کا نام بنا ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھیے کہ ایمان کا سب سے بڑا مقتضا، ایمان کا سب سے بڑا بنیادی اصل، بنیادی ستون توحید خدا بندے قدوس۔ یہاں تمام
शिर्क से, कुफ्र से अपने आप को बचाते हुए खुदा को एक माने और शिर्क से अपने आप को महफूज रखें। इसलिए कि शिर्क और कुफ्र वो गुनाह है कि तमाम गुनाहों को खुदा माफ फरमा देगा अपनी रहमत के सदका को फैलने, लेकिन कुफ्र और शिर्क को खुदा उसका भी माफ नहीं फरमाएगा। और दूसरा बुनियादी असल ये है कि हम आकाए मदीना राहत कदोशिका को अपना पक्का सच्चा रसूल माने और उनकी पैरवी करते रहें, उनके अखबार पर अमल करते रहें, जिनको खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस में बयान फरमाया है कि माँ आता तुम रसूल तो हो, मेरे रसूल जो तुमको अता करें उसको ले लिया करो और जिससे मेरे रसूल मना फरमाए उससे अपने आप को बचाओ। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बुखारी शरीफ की किताब वही से शुरू किया और ये बात जो आखिरी बात है, ये किताब तौहीद का आखिरी बात है। किताब तौहीद का ये आखिरी बात है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किताब तौहीद का आखिरी बात अपनी किताब में रखने के बाद इस बात को फरमा दिया, दुनिया में रहने वाले इंसान अगर कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, फलाह व महमूद को चाहता है, तो कामयाबी और कामरानी खुदा को एक मानने में, उसके रसूल की रिसालत से इकरार करने में है, शिर्क और वाहियात से अपने आप को बचाने में है। हदीस पाक में आता है कि सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने 10 बातों की वसीयत फरमाई, नसीहत फरमाई। वो आपने इरशाद फरमाया था पहली नसीहत में, ए मुआज़ ला तुश्रिक बिल्लाह बैन कुतिबका बैन हुद्दिका, ए मुआज़ अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक मत करना। अगर कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझको जिंदा जला दिया जाए। और आक़ाए करीम का आगे इरशाद फरमाया वला तदखुल मसरात मकतूबा, कभी भी इसके आलम में नमाज मकतूबा को मत छोड़ना, शराब में करीब मत जाना, वालिदैन की नाफरमानी मत करना। ये वो चीज़ें हैं कि इंसान को दुनिया में भी कामयाब करने वाली हैं, वो आखिरत की मंजिलें भी आसान बनाने वाली हैं, बरज़खी ज़िंदगी में काम आने वाली है। शर्त ये है कि हमारा ईमान, हमारा मोतक़द, हमारा अक़ीदा बिल्कुल पक्का और सच्चा हो। आज इसी दुनिया में और इसी धरती में आपके ज़माने में भी ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो हकीकत में ईमान पे रुके हैं, ईमान के रहलन दिखाते वो बज़ाहिर अपने आप को नमाज़ी दिखाते हैं, परहेज़गार दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाले वो हैं, लेकिन मुसलमानों वो हकीकत में ईमान के दुश्मन है, ईमान के रुके हैं। ईमान के दुश्मनों से अपने आप को बचाओ, रुपयों से अपने आप को बचाओ। और ईमान के दुश्मन वही है जो हकीकत में अल्लाह उसके रसूल की दुश्मनी अपने सीनों में रखने वाले हैं। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह आखिरी बात किताब तौहीद का रखा, इसी बात के लिए रखा कि जन्नत की बहारें, कब्र की नेमतें, कब्र के अंदर जन्नत की बिछोना आना चाहिए, तो अपने आप को तौहीद को दाखिल रखो, उसके महबूब की रिसालत पे इकरार करते रहो। और जो कलमे तय्यबा के लवाज़िमात हैं, नमाज़ों को पढ़ना, ज़कात को देना, माह रमज़ान को रोज़े रखना, साहिब इस्तिक़ात को खाने काबा का ज़ियारत करना, उन तमाम बातों का अमल करते रहो। ये दुनियावी कमाली कामयाब है, वो आखिरत की मुस्तक़बिल कमाली कामयाब है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं बाबु क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीन क़िस्ता लियौमिल क़ियामा, ये बात अल्लाह के फरमाने वाली शान व नज़उल मवाज़ीन क़िस्ता लियौमिल क़ियामा के बयान में है। और हम रखेंगे मीज़ान अदल को इंसाफ के लिए क़यामत के दिन। और इस बात में है कि बेशक इंसान के आमाल को और उनके अखबार को, उनकी बातों को खूब ज़रूर तोला जाएगा। इंसान के आमाल को भी तोला जाएगा मीज़ान में, और इंसान के आमाल को भी तोला जाएगा। ये आमाल
اور قول اقوال اگرچہ آراز ہیں، بہت بڑی علمی بحث ہے، لیکن اللہ ہمارے مطلب ہے وہ ان تمام آراز کو بھی خدا بند خصوص ایک جوہر سما دے گا، تو جسم عطا فرما دے گا، اور میزان ہر عمل کو بھی تولا جائے گا، اور زبان سے جو بات نکلتی ہے ان تمام باتوں کو تولا جائے گا۔ آج ہم زینتیں کر رہے ہیں، چغلخوری کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی بھی بات کو بھی کرتے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، میزان بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے میزان کے دیکھنے کی خواہش کی تھی بارگاہ مولا میں۔ جب آپ کو میزان دکھائی گئی تھی تو اس کے پلوں کو آپ نے دیکھا تھا تو آپ کو اوپر خوشی تاری ہو گئی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب کھانا ہوا کہ سے بات مارتا ہے تو آپ نے عرض کیا بارگاہ مولا میں، یا رب العالمین، میزان کے اتنے بڑے پلے اس کو کون اپنے اعمال سے بھرے گا؟ تو مسلمان کو قربان چاہیے رحمت پروردگار پر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے داؤد، اگر میرا بندہ میری رضا میں ایک چھوارا میری رضا کے لیے خرچ کر دے گا تو اس ایک چھوارے سے ہی میں اس میزان کے پلے کو بھر دوں گا۔ معمولی چیز میں یہ سچائی جاری کرنا۔ ابو داؤد شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب اس زمین کو پیدا فرمایا تو اس زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ فرشتوں نے تعجب کیا، اے اللہ نے اس زمین کو اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، زمین ہل رہی ہے، ڈگمگا رہی ہے، مکان کیسے بنائیں گے، دکان کیسے بنائیں گے، کھیت کھلیان کیسے کریں گے؟ اللہ نے اس زمین کو روکنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو پیدا فرما دیا اور پہاڑوں کو مثل کوٹے کے اس میں ڈال دیا۔ جب پہاڑوں کو پیدا فرما دیا، مثل کوٹے کے اس میں ڈال دیا، زمین نے ہلنا بند کر دیا۔ فرشتوں نے تعجب سے بارگاہ مولا میں سوال کیا، یا رب العالمین، اتنی لمبی چوڑی زمین کو تو نے پہاڑوں سے روک دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو وہ پہاڑ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، میرے فرشتوں، میں نے پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کو پیدا فرما دیا ہے۔ یا رب العالمین، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے لوہے کو پیدا فرما دیا۔ لوہا زمین سے بھی طاقتور ہے، پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے۔ ایک چھوٹی سی چھانی ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کے جگر کو پاش پاش کر دیتی ہے، بڑے بڑے پتھروں کو توڑ ڈالتی ہے۔ فرشتوں نے وہی تعجب سے سوال کیا کہ تیری تمام مخلوقات میں اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو پھر لوہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، میرے فرشتوں، میں نے لوہے سے بھی طاقتور مخلوق کو پیدا فرما دیا ہے۔ یا رب العالمین، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے آگ کو پیدا فرما دیا ہے۔ آگ لوہے کو پانی بنا دیتی ہے۔ آپ جس شہر کے قریب رہتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جنا پیتل پانی بن رہا ہے، تانبا پانی بن رہا ہے، لوہا پانی بن رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس مواد کے برتن پیتل بستیز کو کہا جاتا ہے۔ آگ ہی اس کو پانی بنا رہی ہے۔ فرشتوں نے تعجب کیا، یا رب العالمین، تیری مخلوق میں اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو آگ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے آگ سے بھی طاقتور چیز کو پیدا فرما دیا ہے۔ یا رب العالمین، کون سی چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے پانی کو پیدا فرما دیا ہے، جو آگ سے بھی طاقتور ہے۔ پانی آگ کے حضور کو ختم کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے بارگاہ مولا میں وہی عریضہ پیش کیا، یا رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام کائنات میں کوئی طاقتور ہے تیری مخلوقات میں تو پانی طاقتور ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے میرے فرشتوں، میں نے پانی سے بھی طاقتور چیز کو پیدا فرما دیا ہے۔ یا اللہ، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث کا ذکر ہوں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے ہوا کو پیدا فرما دیا۔ ہوا پانی سے بھی طاقتور ہے۔ آپ نے دیکھا کسان لوگ پانی بھرتے ہیں کھیتوں میں اور برساتی ہوا چل جاتی ہے، گھنٹوں کے میں پورا پانی خشک ہو جاتا ہے، بڑے بڑے تالاب خشک ہو جاتے ہیں، زمین اپنے سینوں کو چیر دیتی ہے، کھا دیتی ہے،
اور پانی کا وجود بھی ختم کر دیا تھا. مسلمانوں فرشتوں نے وہی سوال کیا تھا, یا رب العالمین تیرے تمام مخلوقات میں کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ پانی ہوا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں, میں نے ان تمام چیزوں سے طاقتور چیز کو پیدا فرما دیا. کیا اللہ کو کون چیز ہے؟ تو مسلمانوں حدیث پاک میں آتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں, زمین سے, پہاڑ سے, لوہے سے, آگ سے, پانی سے, ہوا سے میں نے طاقتور اس بندے کو پیدا فرما دیا ہے کہ جس بندے کو میں نے مال و دولت عطا فرمایا, دولت اس کو عطا فرمائی اور وہ دولت کو اپنی کسی واقعات میں نہیں اڑاتا, حرام کاموں میں صرف نہیں کرتا, فضول خرچی نہیں کرتا ہے, اسراف نہیں کرتا ہے, حرام کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرتا ہے. میں نے جس بندے کو دولت عطا فرمائی ہے وہ میری رضا کے لیے اپنے مال کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے, میرے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرتا ہے, تو وہ میرا بندہ مخصوص اپنے مال خرچ کرنے کی برکتوں کی وجہ سے ایسا طاقتور ہو جاتا ہے کہ زمین کو اس کی حکومت ہو جاتی ہے, پہاڑوں کو اس کی حکومت ہو جاتی ہے, پانیوں کو اس کی حکومت ہو جاتی ہے, ہواؤں کو اس کی حکومت ہو جاتی ہے, اور یہاں تک اس کا مقام ہو جاتا ہے. مولانا روم عارف روم مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ گفتائے اللہ اکبر درج الحقوق عبداللہ اکبر, کہ اس بندہ مخصوص کو خدا بندے قدوس ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے, کلام خدا بندے قدوس کا ہوتا ہے, اور یہ بات ہے مولانا جس چیز کو عریضہ پیش کرتا ہے خدا بندے قدوس نظام کائنات کو اس کی تمنا کے عین مطابق ڈھال دیتا ہے. یہ مقام وہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کرے. یہ جامعہ فاطمہ جنات یہ گلشن رسول ہے, یہاں آپ نے جو بھی کچھ پیش کیا ہے یا پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بھی ہوگا, اور خدا بندے قدوس اس میں سے اور میں اپنے خصوصی رحمت آپ کو خدا فرمائے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم رکھیں گے میزان عدل کو, انصاف کے ترازو کو قیامت کے دن, اور اس بات میں ہے کہ بے شک انسان کے اعمال اور ان کی باتوں کو, ان کے قولوں کو, ان کی باتوں کو تو ضرور کھولا جائے گا. امام مجاہد نے فرمایا ہے کہ قسطاس یہ معنی انصاف سے آتے ہیں اردو زبان میں. کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط, یہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے, اور مقسط کے معنی آتے ہیں وہ عادل, وہ انصاف کرنے والے کو معنی آتے ہیں. بڑی بحثیں ہیں اس میں, علمی بحثیں, وہ وقت نہیں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِزُ, لیکن یہ قاصد کا ایک لفظ آتا ہے, قاصد کے معنی وہ ظالم کے معنی آتے ہیں, ستمگر کے معنی آتے ہیں, ظلم کرنے والے کے معنی آتے ہیں. حدثنا حدیث بیان کی ہم سے احمد بن اشراف میں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہم سے محمد بن حسین نے, وہ روایت کرتے ہیں عمارہ ابن آغاز سے, وہ روایت کرتے ہیں ابو زبا سے, وہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان, دو کلمے, یہ کلمہ کلام کو شامل ہے, دو کلام, دو جملے, دو باتیں حبیبتان الرحمن, اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. حبیب سیغہ مبالغہ, بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور وہ دو جملے, دو کلام ایسے ہیں کہ حبیبتان الانسان جو انتہائی ہلکے ہیں زبان کے اوپر, زبان پر ادائیگی میں بہت زیادہ ہلکے ہیں, لیکن ثقیلتان فی المیزان, لیکن بہت زیادہ وزنی ہیں, بھاری ہیں میزان عدل میں, ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے لیے پاکی ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور اس کی تمام تعریف و سائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے جو ہر مردوں کو بزرگی والا ہے۔ مسلمانوں، علماء فرماتے ہیں کہ کسی مکان کو سجانے کے لیے سب سے پہلے مکان کو خالی کرنا پڑتا ہے تمام چیزوں سے، اس کو کہتے ہیں کہ زبان میں تخلیہ۔ اور جب تخلیہ کر کر تمام چیزوں کو نکالنے کے بعد مکان کو بعد میں سجایا جاتا ہے، جتنی بھی نامی چیز ہے سب کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تخلیہ کیا گیا کہ خدا کو ہر عیب سے پاک مانو، اس کی ذات بے عیب ہے۔ آج ہمارے علاقے میں، پورے ہندوستان میں، دنیا میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ ایک فرقہ بڑا مشہور فرقہ وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، اہل حدیث کا ہے، اہل قرآن ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں، اور بعد میں ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو نماز کا انکار کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، ان وہابیوں کا، دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اور یہاں تک انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو مقبول عبد ہے، مقبول بندہ ہے، بندہ جس چیز پر قادر ہے اس پر خدا قادر ہے۔ مسلمان بندہ تو چوری بھی کرتا ہے، کیا خدا چوری کر سکتا ہے؟ بندہ جھوٹ بولتا ہے، کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان وہابیوں نے اپنی ایک کتاب کا نام لکھا ہے رسالہ یدروسی۔ اس رسالہ یدروسی میں لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ جھوٹ بولنا تعریف کی بات ہے یا اعتراض ہے؟ جھوٹ بولنا بہت بڑا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے، اور یہ وہابی، یہ جو خدا کو جھوٹ بولنے کا قادر مانتے ہیں، جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے، چوری کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، جھوٹ بول سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ مسلمانوں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التوحید کا یہ آخری باب اس لیے بنا ہے کہ انسان اگر وہ دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، کامنا چاہتا ہے، تو کامیابی اور کامرانی سب سے پہلے اس بات پر ہے کہ خدا کو ہر عیب سے پاک جان، خدا کو ہر نقص سے پاک جان، تمام چیزوں سے خالی مان کہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا چوری نہیں کر سکتا، خدا کی ذات بے عیب ہے، بے نقص ہے، کسی کا نام نہ لیا ہے۔ اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا ہے۔ انہیں نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان کو اس کی ادائیگی میں انتہائی ہلکی ہے، میزان عدل میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاک ہے، عیب سے پاک ہے وہ، نفس سے پاک ہے وہ، اولاد سے پاک ہے وہ، بیوی سے پاک ہے وہ، کسی خاندان کٹم سے پاک ہے وہ، جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، جہاد سے پاک ہے۔ آج ہمارے عوام میں کون بولتے ہیں کہ اوپر والا کون ہے؟ یہ اوپر والا سب سے لگتا ہے، پیچھے والا کون ہے؟ بعض وقت میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اوپر اپنا یہ تو یہ چیزیں غلط ہیں، شرعاً وہ سب کو اس کا حکم ہے۔ اللہ کی قدرت کا جگہ، اللہ کی قدرت اوپر بھی ہے، اللہ کی قدرت زمین پر بھی ہے، مطلق کہا کرو اللہ کا۔ اللہ کے لیے کوئی جہت ماننا، کوئی مکان ماننا، اس کے لیے جسم ماننا، اس کے لیے آلہ ماننا، یہ کفر ہے۔ اللہ کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں آقا کریم کہ یہ ایسا عمل ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے لیے پاکی ہے، اس کی تمام تعریفوں اور تعریف کے ساتھ میں سبحان اللہ العظیم، اللہ کے لیے پاکی ہے جو عظمت و بزرگی والا ہے۔ اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیں، بلکہ سیدنا امام پیش کو محبت اعلیٰ حضرت فاضل ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کا کچھ جملے بزرگوں سے اور اضافے کے ساتھ فرمائے ہیں۔ اگر آپ سے بھی ہو سکے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طالبات، یہ فاضلات جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی یاد رکھیں۔
ایک وظیفہ ہے، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو اس وظیفوں کو انشاءاللہ پڑھتا رہے گا کبھی کوئی افلاس کا شکار نہیں ہوگا، کبھی غریبی اس کے پاس نہیں آئے گی، کبھی محتاج نہیں بڑھے گا، رزق میں کمی نہیں ہوگی، اللہ اس کو غیب سے حلال رزق عطا فرماتا رہے گا۔ اور اس کو علماء نے تصویر بنائے کا قرار دیا ہے۔ تصویر بنائے کا پوری یہ ہے، یاد رکھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یاد رکھیے کئی انسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اللہ کے لیے پاکی ہے اس کی حمد کے ساتھ میں، اللہ کے لیے پاکی ہے جو عظمت و بزرگی والا ہے، وہ بحمدہ استغفر اللہ، اور اسی کی حمد کے ساتھ میں بارگاہ مولا میں بخشش کرتا ہوں۔ اس دعا کو کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جس میں خوشحالی ہوگی کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ اور یہاں تک اس دعا کے لیے دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اس دعا کو کرتا رہتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا رہتا ہے، تو اگر اس کے گناہ صغیرہ سمجھ سے جھاگوں کے برابر میں ہوئے، خدا بندے کو سب سے محبوب بندوں کے سب قول و فعل میں ان گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ خدا بندے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان اپنے بخاری صاحب کو مالا مال فرمائے۔ یہ طالبات جو خالق ہو رہی ہیں، خدا بندے ان کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت رابعہ مصریہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔